اگست 2021 سامعین محترم بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ زیادہ دیر میں آپ کا کلاس نہیں لگاؤں گا، چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بڑا مشہور معروف شعر ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، لیکن اگر اس کو گہرائی سے تحقیق سے نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں دونوں جہان میں۔ شاعر نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں بلند ہے، صحابہ میں بلند ہے، یا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں بلند ہے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا۔ آخر بلند ہے کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس کا سبب یہ ہے، ریزن یہ ہے، علت یہ ہے کہ حسین کا نانا نبیوں کا سردار ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حسین کا نانا نبیوں کا سردار ہے، اس لیے کونین میں حسین کا رتبہ بلند ہے۔ سامعین محترم، جیسا حسین کا نانا ہے ایسا کسی کا نانا نہیں ہے۔ جیسی حسین کی والدہ محترمہ ہے ایسی کسی کی والدہ محترمہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی عورت جنتی عورتوں کی سردارہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، حسین کی ماں جیسی بھی کوئی نہیں ہے، حسین کے نانا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور حسین کے والد محترم جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ جس کو جنت دے گا وہ تو عطا کرے گا، جہنم دے گا وہ بھی تو عطا کرے گا۔ ایسا باپ بھی کسی کا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ اپنے مقدر پہ ناز کرو، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو امام حسین کی محبت ملی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جس کو حسین کی محبت مل جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، کہ جو میرے اہل بیت کی محبت دل میں لے کے مرے گا۔ اہل بیت کون ہے؟ علی و فاطمہ حسنین کریمین علیہم السلام۔ تو سامعین محترم، اہل بیت کی دو قسمیں، ایک اہل بیت اطرت اور ایک اہل بیت سکونت۔ اہل بیت اطرت میں آتی ہیں ازواج، اہل بیت سکونت میں آتی ہیں ازواج مطہرات، اور اہل بیت اطرت میں آتے ہیں حسن حسین فاطمہ اور مولائے کائنات۔ تو سامعین محترم، تو میں بات کر رہا ہوں اہل بیت اطرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہوگی، حسنین کریمین علیہ السلام کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جنت میں وہی جائے گا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اگلے ٹکڑے میں فرمایا حدیث کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی تائید قرآن کی آیت سے کر دوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ یہ رات کے 12 بجے والا جلسہ نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ دن کے 10 بجے والا جلسہ ہے۔ تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں حسین کے عاشقوں میں، حسین کے دیوانوں میں، ملا جی بھولا کے گھر پہ کاکر سرائے میں تقریر کر رہا ہوں دن میں، اور یہ زندوں کی محفل ہے۔ آپ بھی زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائیے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اصل میں یہ جو ٹکڑا ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے۔ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلا ٹکڑا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانے کی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اچھے عمل کرنے کی۔ تو اللہ بشارت دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، یعنی مومنین کو اور صالحین کو اللہ بشارت دے رہا ہے۔
پورے قرآن کے اندر ایک واحد یہی آیت ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی موجود ہے، ورنہ پورے قرآن کریم میں اگر کہیں اللہ کا حکم ہے تو رسول کا نہیں ہے، اور اگر رسول کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن جب بات اہل بیت کی آئی تو دونوں کا حکم ایک آیت میں اللہ نے جمع کر دیا، تو یہاں تک تو اللہ کا حکم ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں سے آگے کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اب تو اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو حکم دے دے، قل فرما دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، تم برے تھے میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے، تم گناہ گار تھے میں نے تمہیں نیکوکار بنایا ہے، تم جہنمی تھے میں نے تمہیں جنتی بنایا ہے، تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، تم برے تھے میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے، تم صدف تھے میں نے تمہیں گوہر بنایا ہے، تم ادنا تھے میں نے تمہیں اعلیٰ بنایا ہے۔ میں اس پر کوئی قیمت نہیں لیتا، کوئی اجرت نہیں لیتا، اگر اجرت ہے تو صرف اتنی سی ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کر لو، جب تم میرے اہل بیت سے محبت کر لو گے تو قیمت ادا ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، ان کی محبت ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کیا ہے؟ نماز بعد میں فرض ہے، نماز بعد میں فرض ہے، پہلے ان کی محبت فرض ہے۔ اگر ان سے محبت ہے تو مومن ہے، جب مومن ہے تبھی اس کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور ان کی محبت اگر دل میں نہیں بساتا تو سامعین موت میں بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا اس کو سن لیجیے گا، زور سے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، کہ صرف یہاں زمین پر ہی حسین کا ذکر نہیں ہو رہا، پوری کائنات میں حسین کا ذکر ہوتا ہے، اور صرف مخلوق ہی نہیں خالق کائنات بھی حسین کا تذکرہ فرماتا ہے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، اور سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ اور بدعت جو کہہ رہے ہیں عزائے حسین کو، قرآن لاؤ بھائی جلدی ذرا، بدعت جو کہہ رہے ہیں عزائے حسین کو، ابھی آپریشن کروں گا انشاءاللہ الرحمن الرحیم، بدعت جو کہہ رہے ہیں عزائے حسین کو، کھاتے ہیں ایسے لوگ بھی صدقہ حسین کا، کھاتے ہیں ایسے لوگ بھی صدقہ حسین کا۔ اور کیا کم یہ معجزہ ہے شہ مشرقین کا، کیا کم یہ معجزہ ہے شہ مشرقین کا، اور دشمن نے خود بلند کیا سر حسین کا۔ چلیے کوئی بات نہیں، اب عالی جناب ہمارے نیتا جی مولائی بھولو ملا جی نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو تعزیے کا دعویٰ کیا ہے کہ تعزیہ داری جائز ہے، اس کو ذرا قرآن سے ثابت کیجیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج جو بھی بات ہوگی، اور آج ہی نہیں ہم جو بھی بات کرتے ہیں جہاں بھی بات کریں انشاءاللہ الرحمن ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور قرآن کھول کھول کے دکھاتے ہیں، احادیث کریمہ کھول کھول کے دکھاتے ہیں، تاکہ کوئی یوں نہ کہہ سکے صاحب کس کتاب کا حوالہ دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ملا کی کتابوں کا حوالہ دیتا نہیں، میں اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں یا رسول اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہم صلی علی و سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تب ہی سے حق اور باطل کا جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ شیطان باطل والا ہے اور آدم علیہ السلام اہل حق ہے۔ تو شیطان نے قسم کھائی تھی کہ اے اللہ، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے رائندہ درگاہ کیا ہے، میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے ملعون ہوا ہوں اور اسی کی وجہ سے جہنمی بھی ہوا ہوں، تو میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ اور عرض کی اللہ کی بارگاہ کے مولا، میں اہدنا الصراط المستقیم پر بیٹھوں گا، اہدنا الصراط المستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ وہ کافروں کو نہیں بہکائے گا کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی بہکے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے وہ تو بہکائے ہوئے کو، جو بہکے ہوئے کو بہکائے۔ مشرکین کو نہیں بہکائے گا، وہ منافقین کو بھی نہیں بہکائے گا، اگر وہ بہکائے گا تو مؤمنین کو بہکائے گا کہ بھئی چور چوری وہی تو کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے،
اور جہاں مال نہ ہوگا تو وہاں چور جا کے کیا کرے گا؟ یار خالی محنت کرنی ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ مؤمنین کا دشمن ہے۔ اب مؤمنین کون ہوتے ہیں؟ جو پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں، جو پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں وہی مومن ہے۔ اب شیطان نے یہ سوچا کہ پنجتن کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دو تو یہ خالی کھوکا رہ جائیں گے، نہ پنجتن کی محبت ہوگی نہ ان کے اندر ایمان ہوگا، پھر چاہے کتنی بھی چکریں مارتے رہیں، سجدے پہ سجدے کرتے رہیں، حج پہ حج کرتے رہیں، ساری عبادتیں بیکار چلی جائیں گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اب جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو عاشورہ کے دن ہم اپنی محبت کا اظہار تعزیہ بنا کر کرتے ہیں، ڈھول بجا کر کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب جو دشمن حسین ہے، جو دشمن پنجتن پاک ہے، پنجتن پاک کے مشن کی تبلیغ ان کو اچھی نہیں لگتی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا شرک ہے، تعزیہ بنانا حرام ہے، تعزیہ بنانا بدعت ہے، تعزیہ بنانا گمراہی ہے، تعزیہ بنانا ناجائز ہے۔ تقریباً پوری دنیا کے اندر میں نے 150 مفتیوں سے مناظرے کیے ہیں، ابھی تک 1.5 سال میں 150 مفتیوں سے مناظرے کر چکا ہوں، اور اللہ و رسول کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ جو بھی مفتی آیا اکھاڑے میں چت ہو گیا، ذلیل و رسوا ہوا، اور ہارا یا تو خون کاٹ کے بھاگ جاتا ہے یا پھر گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایسا نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ صاحب مفتی مفکر مجتہد ہوں، نہیں، میں حق پر ہوں۔ پنجتن پاک مجھ سے کام لے رہے ہیں، اور جو کام لے رہے ہیں وہی میری حفاظت بھی کر رہے ہیں، وہی میری مدد بھی کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، میں ببانگ دہول علل اعلان پوری دنیا میں یہ ویڈیو جائے گی، پوری دنیا سن لے، امریکہ، برطانیہ، کویت، لندن، مسقط، جہاں جہاں جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر، قرآن میرے سامنے موجود ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ تعزیہ داری جائز ہے۔ تعزیہ بنانا، اس کی زیارت کرنا، اس کو گلی گلی کوچے کوچے گھمانا بالکل شرعاً مطلقاً جائز ہے۔ اب جائز کیوں ہے سامعین محترم؟ یہ ہے قرآن کریم، یہ ترجمہ ہے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کنز الایمان بریلی والوں کا، اور یہ جو میرے سامنے رکھا ہے یہ محدث دہلوی کا ترجمہ ہے۔ یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 2 ترجمے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اور جو بات اس میں لکھی ہے وہ اس میں نہیں ہے، جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور دونوں ہی باتیں ہمارے حق میں جا رہی ہیں۔ بولو سبحان اللہ، دونوں ہی باتیں ہمارے حق میں جا رہی ہیں۔ چلیے اس کو بعد میں سناؤں گا، پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ سامعین محترم، یہ محدث دہلوی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين۔ اور کہا واسطے ان کے نبی ان کے نے تحقیق نشانی بادشاہی اس کے کہ یہ ہے کہ آوے تمہارے پاس صندوق، کیا صندوق، بیچ اس کے تسکین ہے پروردگار تمہارے سے، اور باقی ہے اس چیز سے کہ چھوڑ گئی قوم موسیٰ کی اور قوم ہارون کی، اٹھا لاویں گے اس کو فرشتے، تحقیق بیچ اس کے کہ البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ ترجمہ انہوں نے اپنی زبان میں کیا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کی مادری زبان میں اس کا ترجمہ سناؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کی تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا میں آپ کو وہ بتا دوں؟ جی ہاں، اور اس کے حوالے سے بتا دوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا انشاءاللہ الرحمن، اس لیے مولوی مفتی مجھ سے پریشان ہیں کہ یار دلیل کٹتی نہیں ہے۔ دلیل کٹنے کی کیسے؟ بھائی قرآن کی دلیل اگر تم کاٹو گے تو خود ہی کٹ جاؤ گے، قرآن کی دلیل کیسے کٹ سکتی ہے؟ اللہ کے کلام کی دلیل کیسے کٹ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکیہ یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ میں اس سے استدلال استخراج کر رہا ہوں، استنباط کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایمان والوں کے لیے اس میں کہا ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے وہ سن لیجیے گا غور سے۔
یہ تفسیر نمبر ہے 504. اس آیت کی جو تفسیر نمبر ہے 504 ہے. سامعین محترم میں تفسیر پڑھ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. کوئی بھی مجمع میں آ کے یا اس بستی میں یا اس ضلع میں یا اس ملک میں کوئی بھی مولانا مفتی مجتہد ہو تو آئے اور پڑھ کے دیکھے. اب نہیں پڑھ سکتا تو میری ویڈیو کو سنے, اس کے بعد اس کی تحقیق کر لے اور جانچ کر لے. یہ تابوت سکینہ کے بارے میں فرما رہی ہے, تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زر اندوز صندوق ہے, یعنی اس کے اوپر سونے کا پالش ہے. یہ لکڑی کا صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا. سمجھ رہے نا آپ؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پر یہ صندوق نازل ہوا تھا اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں. فوٹو ہے جتنے بھی کیا زمانہ ہے. علیہ السلام 1,24,000 تشریف لائے ہیں, سب کی تصویریں تھیں, سب کے فوٹو تھے, تصویریں تھیں. ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں, یعنی جس جگہ وہ رہتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام ان گھروں کی بھی تصویر تھی, یعنی مکین کی بھی تصویر, مکان کی بھی تصویر, گھر کی بھی تصویر اور گھر والوں کی بھی تصویر. بھیا قرآن میں لکھا ہوا, قرآن کے حاشیے پر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں, تصویریں تھیں. ان کے مساکن مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی حضور کی بھی تصویر اس میں موجود تھی. یہ بریلوی لکھ رہے ہیں. سامعین محترم, یہ تفسیر ہے علامہ سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی, اور حضور کی بھی تصویر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر تھی, یعنی رسول کے پیدا ہونے سے پہلے رسول کے مکان کی بھی تصویر تھی, اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر تھی. تصویر کی ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر تھی وہ رکوع کی حالت میں تھی, نماز کی حالت میں, اور گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے صندوق میں ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق ورثن منتقل ہوتا رہا, نسلن بعد نسلن, قرنن بعد قرنن, اولاد کے بعد اولاد, اولاد کے بعد اولاد, وراثت میں چلتا رہا, منتقل ہوتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, چلتا چلتا سلسلہ بسلسلہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا. آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ زور سے بولو, کیا رکھتے تھے؟ توریت رکھتے تھے, اور اپنا مخصوص سامان برتنے کا مخصوص سامان بھی. چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت, یعنی توریت کے ٹکڑے, لکھی ہوئی پرچیاں, پرچے, الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, اور آپ کے کپڑے, لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی, اور نبی کے کپڑے, اسلام کا عصا اور آپ کے کپڑے, اور آپ کی نالین شریفین, یعنی جوتیاں, نبی کی جوتیاں مبارک, اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف, اور ان کی عصا یعنی ڈنڈا, اور تھوڑا سا من یعنی سالن, سالن, منا و سلوہ کہتے ہیں, بھنی ہوئی بٹیر, منا و سلوہ, کیا بات, جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے, یعنی نبیوں کی تصویروں کو صندوق میں آگے رکھتے تھے. سبحان اللہ. اس سے تمام سینکڑوں ہزاروں نکات نکل جائیں گے, تمام مسائل کا خزانہ ہے اتنی سی عبارت. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگوں کے موقع پر صندوق کو آگے رکھتے تھے. اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی کہ اگر یہ صندوق ہوگا تو ہم جیت جائیں گے. آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی, تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے دشمنوں کے مقابلے میں. اس کی برکت سے فتح پاتے. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ اس سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقام میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے. ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے آمادہ ہو گئے کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا. طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. یہ یہاں تک حاشیہ پورا ہو گیا. اب میں اس میں سے نکات نکالتا ہوں. سامعین محترم، قرآن میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اور ہم تعزیہ کس چیز کا بناتے ہیں؟ لکڑی کا. کائی کا بناتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو. ہاں، جب تابوت سکینہ لکڑی کا ہے تو تعزیہ بھی لکڑی کا ہے. اچھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی اولاد جو ہے، اولاد نبی نہیں ہے ان کی، ہارون علیہ السلام کی اولاد نبی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ جو کپڑے استعمال کرتی تھی، جو چیزیں استعمال کرتی تھی، وہ بھی تابوت سکینہ میں موجود ہے. آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اولاد جس چیز کو استعمال کر لے وہ متبرک ہو جاتی ہے، وہ برکت والی ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں ایک جملہ پہلے یہاں کہتا چلوں کہ جب ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول کے برمقابلہ چھوٹے نبی ہیں، جب ان کی اولاد کا ترکہ لائق احترام ہے، قابل تعظیم ہے، تو عزیزان محترم جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، تو آل نبی جو سب سے بڑا نبی ہے، اس نبی کی آل کا جو ترکہ ہے، جو چیز اس سے منسوب ہو جائے، اس کا کتنا بڑا احترام ہونا چاہیے. تو سامعین محترم، تو قرآن نے بتا دیا کہ آل نبی سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ لائق تعظیم ہوتی ہے. تو تعزیہ جو ہے یہ حضرت امام عالی مقام سے منسوب ہے، اس لیے یہ لائق تعظیم ہے. اب جو تعزیہ کو حرام کہتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صرف تعزیہ کو حرام نہیں کہتا بلکہ امام حسین کے مشن کو حرام کہتا ہے، ان کی تبلیغ کو حرام کہتا ہے. اور جو امام حسین کے مشن کو حرام کہتا ہے وہ امام حسین کو حرامی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جو امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور جو رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ حرام زادہ ہے. بے شک یہ قرآن کہہ رہا ہے. تعزیہ کو حرام نہ کہنا ورنہ بھید کھل جائے گا کہ زنا کی اولاد ہے. محترم سمجھے آپ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تعزیہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ تعزیہ سے ہم منصوبات دیتے ہیں حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کو. اچھا سامعین محترم، یہ ہے تعزیہ شاعر اللہ. کیا ہے شاعر اللہ؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی یاد آ جائے. اب میں قرآن پڑھوں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرما رہے ہیں شاعر اللہ کے بارے میں؟ بہت اچھے موقع پہ دونوں قرآن کریم لائے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ. اگر تم قرآن کریم صرف نحو منطق پڑھے ہوئے ہوتے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آتا. اللہ اور اونٹ قربانی کے کیا ہم نے ان کو واسطے تمہارے نشانیاں. کیا کہا؟ یعنی قربانی کے اونٹوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نشانیاں. یعنی جو چیز قربانی کی طرف منسوب کی جائے اللہ اس کو نشانی کہہ رہا ہے. مولویوں مفتیوں، معاویہ کا مال کھا کھا کے حق کو چھپا رہے ہو. تم سے میدان محشر میں سوال ہوگا حق کیوں چھپایا تھا. اور جو حق چھپاتا ہے نا اسی کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو ہدایت آنے کے بعد
حق کو چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. یہ بھی میں قرآن کریم سے ہی کہہ رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تاکہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اتارا ہم نے دلیلوں سے، یعنی جو ہم نے دلیل کے ساتھ اتارا ہے، یہ قرآن حق ہے نا، یہ قرآن حق ہے، تو یہ قرآن حق ہے. تو کچھ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، پہلے بھی چھپاتے تھے جیسے یہودی چھپاتے تھے. عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں جو اپنے مطلب کی بات تھی وہ لکھ دی اور جو حقیقت تھی ان کو نکال دیا. تو کچھ مولوی اسی طرح سے ترجمے اور تفسیریں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حق چھپ جائے، لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی کو حق کا مدعی بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تاکہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اترا ہم نے دلیلوں سے اتارا اور ہدایت سے پیچھے اس کے بیان کیا ہم نے اس کو واسطے لوگوں کے بیچ کتاب کے. یہ لوگ لعنت کرتا ہے ان کو اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان کو لعنت کرنے والے. یعنی جو مولوی مفتی مجتہد حق کو چھپاتا ہے اللہ اور تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو حق کو چھپا کے ملعون مت بنو، ارے حق کو واضح کر کے مرحوم بنو. تو عزیزان ملت اسلامیہ اسی طرح سے کچھ علماء جو ہے نا علماء سو حق کو چھپاتے ہیں، ہم نے حق کو نہیں چھپایا. تو سامعین محترم اللہ نے جب قربانی کے اونٹ کو نشانی کہا ہے تو سامعین محترم جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے یار وہ کتنی بڑی نشانی ہوگی سامعین محترم. اچھا دوسری بات یہ کہ ثابت تعزیہ کہاں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے تعزیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. عرض کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کا چھوٹا نواسا ہے حسین یہ میدان کربلا میں 3 دن کے فاقے سے شہید کر دیا جائے گا. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، مایوس ہو گئے، ملول ہوئے. عرض کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ میں وہاں کی مٹی آپ کو لا کے دکھا دوں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں کی مٹی لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دی. پیش کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ جو رسول کی زوجہ محترمہ ہے ہماری ماں ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی ہے اس کو بوتل میں رکھ لو. کس میں رکھ لو؟ بوتل، شیشے کی بوتل میں رکھ لو. جس دن میرا بیٹا حسین میرا نواسا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا اس دن یہ مٹی بوتل کے اندر خون بن جائے گی. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، بہت مشہور و معروف حدیث ہے. ہر مولانا بیان کرتا ہے، کتنے مولویوں سے کتنی بار آپ نے سنا ہوگا. تو سامعین محترم حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ اس شیشی کے اندر مٹی کو دیکھتی تھی. کیا کرتی تھی؟ اس کی زیارت کرتی تھی. اب مٹی کیا تھی؟ تعزیہ. یعنی تعزیہ کا مطلب ہے کسی کے غم میں شامل ہونا، کسی کے غم کا اظہار کرنا، اس کو تعزیت کہتے ہیں. تعزیت ہی سے تعزیہ بنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تعزیت کرنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے اور حکم دیا ہے رسول نے. تو تعزیت کرنا، تعزیہ بنانا، تعزیہ کو دیکھنا یہ رسول کی بھی سنت ہے اور ام سلمہ کی بھی سنت ہے. بوتل کو دیکھنا سنت ہے. اب محدث حق دہلوی کیا فرما رہے ہیں اس کو سماعت فرما لیجئے گا. ماشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور تعزیے والے مناظر بن جائیں گے آپ انشاءاللہ الرحمن. حسینیت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولانا احمد حسن صاحب، مولانا قاری احمد حسن صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو سامعین محترم عبدالحق محدث صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ اس تابوت سکینہ کے اندر ایک بوتل بھی تھی. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ حکم رسول سے اور عمل حضرت ام المومنین سے کہ تعزیہ بنانا سنت ہے. سامعین محترم تو ہم تعزیہ کو شاعر اللہ کہتے ہیں اور شاعر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے. اور عزیزان ملت اسلامی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بنا کے دیکھنا جائز ہے، اس سے آگے دیکھنا، اس سے آگے کرنا جائز نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو گھماتے ہیں نا وہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کے گنبد کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھنا اور اس کی زیارت کرنا جائز ہے.
میں نے ایک مفتی سے یہی سوال کیا کہ آپ جتنے کو جائز کہہ رہے ہیں اس کے دلائل پیش کر دیں. تقریباً 2 مہینے ہو گئے ابھی کسی مفتی کا فون نہیں آیا کہ بھئی آپ نے جس کو جائز کہا ہے کہ امام حسین کے گنبد کا، مزار کا، مینار کا، کربلا کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھ لو، رکھنے کے بعد اس کی زیارت کر لو، اتنا تو جائز ہے. تو میں نے کہا جناب محترم جتنے کو آپ جائز کہہ رہے ہیں اتنے کی ہی دلیل پیش کر دیجئے، آیت اور روایت پیش کر دیں جواز کے لیے. تو سامعین محترم 1.5 مہینہ ہو گیا ابھی تک اس مفتی کا فون ہی نہیں آیا. اب سامعین محترم ہم گھمانے کے بھی قائل ہیں کہ گھمایا جائے. تو سامعین محترم یہ گھمانا بھی سنت ہے. کیا ہے؟ تعزیہ بنا کے گھمانا سنت ہے. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے. آگے آگے آقا ہوتے تھے، پیچھے پیچھے صحابہ ہوتے تھے. ابھی بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سامعین محترم اب وجہ کیا ہے؟ جب آقا بنفس نفیس بظاہر جسم و جسمانیت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس بظاہر جسم و جسمانیت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم وہ تو کام کر نہیں سکتے. لیکن تعزیہ بنا کے اس کی نسبت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی طرف کر کے ہم حسین کو نہیں گھما سکتے، حسین کے تعزیے کو گھماتے ہیں. ہم حسین کو نہیں بلکہ حسین کے تعزیے کو گھماتے ہیں. اس لیے ہم تعزیے کو گھمانا سنت سمجھتے ہیں. اور معلوم ہے سامعین محترم جب کوئی دلیل نہیں ملتی کہ صاحب عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے، جب تعزیہ نکلتا ہے تو عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں آوارہ گردی کرتے ہیں، اس لیے تعزیہ حرام ہے. پچھلے والے کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کی وجہ سے تعزیہ حرام ہے. تو بڑے بے وقوف ہیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ارے عورتوں کے جانے سے تعزیہ کیسے حرام ہو گیا؟ بھئی عورت ہی تو گناہگار ہوگی، بے پردہ نکلے گی. عورت کے جانے کی وجہ سے تعزیہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ اگر عورت کی جانے کی وجہ سے تعزیہ حرام ہوتا ہے تو پھر خانہ کعبہ کے اندر جو مرد عورت مل کے طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کو کیا کہو گے کہ صاحب کعبہ حرام ہو گیا؟ کیا بات ہے، کیا دلیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تعزیہ حرام نہیں ہوتا. اگر عورت بے پردہ نکلے گی تو صرف تعزیے والے دن ہی گناہگار ہوگی؟ نہیں. سامعین محترم صرف ان کو تعزیے سے جلن ہے. عورتیں بازار جاتی ہیں بے پردہ. آئیے گا حاجی صاحب. تو عزیزان ملت اسلامیہ بات چل رہی تھی تعزیہ داری جائز ہے اس پر. تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اور اس حدیث میں بوتل کا ذکر تھا. تو دیکھیے یہ جو تابوت سکینت ہے اس میں بھی ایک بوتل تھی. یہ پرانے یہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے کہ بوتل میں کچھ تھا. یہ دکھا دیا بوتل میں کچھ تھا، بوتل میں کچھ تھا. یہ میں نے نہیں لکھا ہے، عبدالحق محدث دہلوی ذکر کر رہے ہیں بوتل کا. تو آج تک مولویوں کو بوتل نظر نہیں آئی، آج تک نہیں آئی انہیں. پیپسی کی بوتل تو نظر آتی ہے، مرینڈا کی نظر آتی ہے، تھمس اپ کی نظر آتی ہے، کوکو کولا کی نظر آتی ہے، روح افزا کی نظر آتی ہے، چٹنی کی نظر آتی ہے، لیکن یہ بوتل نظر نہیں آئی. تعزیے والی عزیزان ملت اسلامیہ ایک حدیث سن لیجیے گا انشاءاللہ الرحمن. میرا دعویٰ ہے پھر مولوی اس حدیث کو سننے کے بعد نہیں اٹھائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے منت بانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا. سبحان اللہ، کیا بات. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا کام تو پورا ہو گیا، اب میں جنت کے دروازے کو بوسہ نہیں دے سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں مجبور ہوں یا رسول اللہ میں کیا کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا گھر چلا جا، اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین کا تو انتقال ہو گیا ہے، جب میرے والدین ہی نہیں ہے تو
میں ان کے قدموں کو بوسہ کیسے دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا قبرستان میں چلا جا، اپنے والدین کی قبروں کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے والدین کی قبر کون سے قبرستان میں ہے، میں کیا کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے گا، زندگی بھر مست ہوتے رہیے گا، جھومتے رہیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جا سیدھا گھر چلا جا، اپنے گھر پہ 2 لائن کھینچ لے، ایک کو ماں کی قبر تصور کر لے اور دوسرے کو باپ کی قبر تصور کر لے، 2 نشان بنا لے، ان کو ماں باپ کی قبر تصور کرنے کے بعد پایتی کی طرف سے قدموں کی طرف سے بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ صحابی نے جب یہ حکم سنا تو اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد 2 لائنوں کو کھینچا، لائنوں کے بعد ایک کی طرف سرہانہ، دوسرا پایتی کو تصور کیا، قدموں کی طرف کو بوسہ دیا۔ سامعین محترم منت پوری ہو گئی اور یہ حدیث بھی یہاں پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کے جو نکات نکالنے ہیں، تعزیہ جائز کرنا ہے، وہ سن لیجئے گا، زور سے بولیے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی آوے عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی بات تو یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ جب اصل نہ ملے تو نقل بنا لو۔ کیا؟ اصل نہ ملے تو نقل بنا لو۔ اصل کی نقل کرنا رسول کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے رسول کی سنت ہے، سنت اور اسلام میں نقل جائز ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچے کی محبت میں پانی کے لیے صفا مروہ پہ دوڑی تھی، ان کو تو ضرورت تھی پانی کی، مگر تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ آج تو پانی بہت ہے۔ بھئی وہ تو پانی کی وجہ سے دوڑی تھی، آج تو تمام پانی بہ رہا ہے، پھر تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی نقل کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کو حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، تمام حجاج کرام پر واجب کر دیا کہ جب تک حاجرہ کی ادا کو ادا نہ کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم یہ نقل ہی تو ہے۔ اور آگے چلیے گا، جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہیں؟ حاجی ہے کوئی یہاں پہ؟ ماشاءاللہ جو حاجی وہاں گئے ہیں تو وہاں پر 3 پتھر موجود ہیں، ایک چھوٹا، درمیانی اور بڑا، تو تینوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ پتھر کیوں مارتے ہیں جی؟ اس لیے کہ شیطان ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جتنے بھی یہاں علماء موجود ہیں، عوام موجود ہیں، شیطان آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ جب دیکھا نہیں تو مار کیوں رہے ہو؟ کیا شیطان اس جیسا تھا جیسے کہ یہ پتھر ہے؟ بھئی شیطان اس جیسا نہیں، جو 3 پتھر وہاں کعبے میں موجود ہیں اور پتھر شیطان کے جیسے نہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ ان کے مارنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا تم پتھروں کو مارو گے تو کیا شیطان کے چوٹ لگے گی؟ اگر ان پتھروں کے مارنے سے شیطان پہ چوٹ لگ سکتی ہے تو تعزیہ بنا کے ہم اگر حسین سے محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں تو حسین سے ہماری محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، حسین سے محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب سامعین محترم کوئی مولوی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ پتھر شیطان ہے، شیطان پتھر ہے۔ مجھے جو نکات نکالنے وہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے اندر نقل بنانا اور نقل پر عمل کرنا جائز ہے۔ اگر شیطان کی نقل بن سکتی ہے تو سامعین محترم حسین کے تعزیے کی نقل کیوں نہیں بن سکتی؟ اگر وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد۔ آپ 100 فٹ کے لمبے تعزیے ملتے بنتے ہیں۔ ایک مفتی ہے جس کا نام ہے گلفام رضا، رامپور کا رہنے والا ہے، تعزیے کا بہت بڑا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، مفتی گلفام رامپور کا۔ مناظرہ ہوا میرا اس سے، ہار گیا اور فون کاٹ کے بھاگ گیا، دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا اگر حلالی ہے تو جو تو کہہ رہا ہے اس کو ثابت کر دے، ثابت نہیں کر پایا۔ اور قاری احمد حسن امروہہ مولائی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ تعزیہ داری جائز ہے۔ سب 100 فٹ کا بناتے ہیں۔ ارے بے وقوف، جتنا تعزیہ بلند ہوگا اتنا ہی حسین کا نام بلند ہوگا۔ یہ نہیں سوچا کہ صاحب ڈھول بجانا ناجائز ہے۔ سامعین محترم زور سے بولو، ایک پیاری حدیث سنا رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
تو میں نے کہا ابھی کیونکہ مناظرے چل رہے ہیں نا، جب میں تقریر کرتا ہوں تو موبائل بند رہتا ہے 24 گھنٹے، کبھی کبھی مجھے سونے کو نہیں ملتا، کیونکہ ہندوستان میں اگر رات ہوتی ہے تو دوسرے ملکوں میں دن ہوتا ہے، پھر وہاں سے فون آتے ہیں۔ تو سامعین محترم کہ صاحب ڈھول بجانا کیسا ہے؟ تو میں نے کہا ایک طرف سے منڈا ہوا اعلان کی نیت سے بجانا جائز ہے، کیونکہ وہ دف کے حکم میں آتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرف کا مڈا ہوا ڈھول اعلان کی نیت سے بجانا جائز ہے، کیونکہ وہ دف کے حکم میں آتا ہے، اور دف بجانا جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ کہ رسول کے زمانے میں بجائی گئی تھی۔ تو آئیے گا عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینے کو تشریف لائے تھے، تو مدینے سے پہلے مکے کی عورتیں اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف بجا رہی تھی، جلوس نکل رہا تھا، استقبال ہو رہا تھا، اور شعر پڑھ رہی تھی، گیت گا رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کے زمانے میں دف بجا کے جلوس نکالنا جائز ہے۔ یہ حدیث مولوی کو نظر نہیں آتی، اور میں تو اپنے حسینیوں سے مولائیوں سے کہتا ہوں کہ ایمانداری سے بتانا کہ جب تم ڈھول بجاتے ہو تو کہتے کیا ہو؟ ایک جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھ لیے بھئی جب تم ڈھول میں ڈنکا مارتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ میں نے کہا بھائی تم یزید کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ کہتا ہے یزید تو مرد آباد ہے۔ تو میں نے کہا مفتی ابھی تجھے عقل نہیں آئی کہ یزید مٹانا چاہتا تھا، اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ حسین کے نام کو بلند کر دیا۔ تم نہیں گھٹا سکتے، ارے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، ارے جس کو اللہ بڑھائے اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ تو ایمانداری سے بتاؤ ڈنکے کی چوٹ پہ حسین کا نام بلند ہو تو اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اگر تعزیہ داری نکلتی ہے تو سامعین محترم اپنوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ 10 محرم الحرام ہے، غیروں کو بھی پتا چلتا ہے کہ آج 10 محرم الحرام ہے۔ جب تعزیہ بڑا ہوتا ہے تو درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، کیونکہ تعزیہ آ رہا ہے۔ امام حسین کی نسبت کی وجہ سے، ان کے شان و شوکت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تعزیے کے ادب کی وجہ سے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، لائنوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم یہ تعزیے کی خصوصیت ہے، یہ تعزیے کی کرامت ہے۔ سامعین محترم جب بازار چلتا ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ کیا آج 10 محرم کا دن ہے؟ آج کربلا کے میدان میں امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کو دے کے دین کو بچایا تھا، اور اگر تعزیہ بند ہو گیا تو 10 محرم کو لوگ بھول جائیں گے، پھر سامعین محترم لوگ غلط کو صحیح کہنے لگیں گے، پھر کفر کا نام اسلام ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ تعزیہ یوں ہی نہیں نکلتا ہے، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے سامعین محترم اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، ایک فضیلت پڑھ دوں 5 منٹ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جس نے اس کو دل میں بسا لیا وہ پکا جنتی ہو جائے گا۔ تو یار سبحان اللہ۔ سامعین محترم آپ نے سجدوں کا ذکر سنا نا، تو آج میں ایک نئے سجدے کا ذکر سناتا ہوں نئے انداز سے۔ سامعین محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضور بہت نماز بہت پڑھا شکریہ آپ کے آنے کا، بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے معزز مہمان ہیں، جو ہے آپ کے آنے کی جیسے خبر ملی تو بتایا، آپ نے جو کچھ اپنا قیمتی ٹائم دیا، ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ مسجد نبوی ہے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، یا قربان جاؤ مسجد نبوی رسول کی مسجد، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، اور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ۔ کیا ماحول ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا سہانا منظر ہوگا۔ نماز ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، نورانی بچہ، چہرہ بڑا خوبصورت، اپنے گھر سے نکلا، نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہوا، کہاں سے؟ نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہوا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔
امام صاحب کی پشت پر سوار ہو گیا. یہ بچہ کون ہے؟ اس کا نام ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام. امام صاحب کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچہ پشت پر سوار ہو گیا. سوار تو ہو گیا مگر یہاں سے جو نقطے نکلتے ہیں اس کو سماعت کیجیے گا. سامعین محترم، ہم امام حسین کی جب فضیلت بیان کر سکتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، رسول اللہ بتائیں گے کہ فضیلت کیا ہے. اب سنیے گا کہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے. ایک وہ مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو تشریف لے گئے تو لا مقام تشریف لے گئے. زمین نیچے تھی، آقا اوپر تھے. اب تمہارا بولنے کا نمبر آ گیا، کہتے رہو سبحان اللہ. زمین نیچے، آقا اوپر، بولو سبحان اللہ. کعبہ نیچے، رسول، زور سے بولو سبحان اللہ. زمین نیچے، آقا اوپر، کعبہ نیچے، رسول اوپر، بیت المقدس نیچے، رسول اوپر، تمام انبیاء، آدم علیہ السلام نیچے، رسول اوپر، نوح علیہ السلام نیچے، رسول اوپر. زور سے بولو سبحان اللہ. اگر آپ جوش نہیں آئے گا، جذبہ نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اپنا جوش بھی برقرار رکھو، اپنا ہوش بھی برقرار رکھو. آدم علیہ السلام نیچے، رسول اوپر، نوح علیہ السلام نیچے، رسول اوپر، ابراہیم علیہ السلام نیچے، رسول اوپر. زور سے بولو سبحان اللہ. مجمع میں ایسا لگنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم نیچے، رسول اوپر، موسیٰ نیچے، رسول اوپر، عیسیٰ نیچے، رسول اوپر، داؤد نیچے، رسول اوپر، سلیمان نیچے، رسول اوپر، یوسف نیچے، رسول اوپر. تمام انبیاء نیچے اور رسول اوپر ہے. اور آگے چلیے گا، بیت المعمور نیچے ہے، رسول اوپر ہے. بیت النور نیچے ہے، رسول اوپر ہے. سدرۃ المنتہا نیچے ہے، رسول اوپر ہے. جنت نیچے ہے، رسول اوپر ہے. جہنم نیچے ہے، رسول اوپر ہے. عرش اعظم نیچے ہے اور رسول اوپر ہے. ساری کائنات نیچے ہے اور رسول اوپر ہے. زور سے بولو رسول. اس سبق کو یاد رکھیے گا. ساری کائنات نیچے، رسول اوپر. اب ایک مقام ایسا بھی آتا ہے مسجد نبوی میں کہ رسول نیچے ہے اور حسین اوپر ہے. رسول نیچے ہے اور حسین اوپر ہے. اب کوئی ملا یہ نہ کہہ دے کہ حسین کا مرتبہ رسول سے بڑھا دیا. نہیں نہیں، حسین کا مرتبہ رسول سے اونچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حسین امتی ہے اور رسول نبی ہے. اتنا فرق ہی کافی ہے، ورنہ اگر فرق کو بتا جائے تو بات بہت لمبی پڑ جائے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وہ وقت تھا کہ ساری کائنات نیچے تھی اور رسول اوپر ہے. آج پوری کائنات دیکھ لے کہ رسول نیچے ہے اور حسین اوپر ہے. دوسری بات یہ ہے سامعین محترم، جب سجدہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے بازو پکڑ کے کہہ دو کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا. نبی نے اٹھایا نہیں. اب یہاں سے جو نقطہ نکلتا ہے وہ سن لیجئے گا. آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. دل میں خیال آتا ہے کہ حسین اترا کہ نہیں اترا. سبحان ربی الاعلیٰ. حسین اترا کہ نہیں اترا. سبحان ربی الاعلیٰ. حسین اترا کہ نہیں اترا. اب یہاں سے جو میں نکات نکال رہا ہوں سامعین محترم، جملہ سنیے گا اور زندگی بھر انشاءاللہ اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیے گا. حسین اترا کہ نہیں اترا. سبحان ربی الاعلیٰ. زور سے بولو سبحان ربی. حسین اترا کہ نہیں اترا. اب خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے، حسین سے محبت بھی ہو رہی ہے. خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور حسین سے محبت بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ صاحب اگر نماز میں رسول کا نام آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ سنا ہوگا نا آپ نے کہ نماز میں اگر رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں غدارو، منافقو، کافرو، گستاخو، جہنمی ہو کہ نماز ہی وہ قبول ہوتی ہے کہ جس میں نبی اور آل نبی کا خیال ہوتا ہے. کہ جب تک نماز میں نبی اور آل نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہوتی.
سامعین محترم اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں درود پاک کو رکھا ہے کہ جس کا نام لے گا اس کا خیال ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، بے شک۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، ان کے بغیر دین کی تعمیر نہیں ہے، اس سے بڑا نبی کا کوئی پیر نہیں ہے، اور کافر علی کے باپ کو کہتا ہے بے حیا، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ مولانا قاری احمد حسن صاحب، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، سبحان اللہ۔ حسین کے دیوانوں کی بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جلسہ اور ترقی پہ ہوتا چلا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یوں سمجھ لیجیے آپ کا جلسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامی، جس نماز میں نبی اور آل نبی کا خیال نہ ہو وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب ملا کیا کرے گا؟ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی نان کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پورے ہمارے یہاں بڑے بڑے دیوانے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ جب میں نے 19 سال تک تحقیق کی حق اور باطل کی، دیوبندی بریلوی شیعہ سنی سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا، مجھے مقصد تک کہ صرف حق کیا ہے، تو میں نے 19 سال تک حق اور باطل کی تحقیق کی ہے۔ تو سامعین محترم 19 سال تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے دشمن کون کون ہیں۔ ابھی ہمارے ملا جی نیتا جی انہوں نے فرمائش کی ہے، بھولے میاں نے، کاکر صاحب والوں نے، کہ یہ بتائیے کہ جنگ صفین جب ہوئی تھی تو دونوں میں حق پر کون تھا، کہ مولا علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھا؟ تو میں قرآن سے بتاؤں کیا؟ قرآن سے ذرا درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں نشان لگا کے لاتا، مگر کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر ہے 115۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پردھان جی یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے بھائی، اللہ کی ہے کہ ملا کی؟ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا اللہ کی کتاب میں کوئی شک ہے؟ بھئی ملا کی کتاب میں تو شک ہو سکتا ہے مگر اللہ کی کتاب میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو جو اس میں ہے وہ تو برحق ہے نا، وہ تو ماننا ضروری ہے، اگر نہیں مانے گا تو کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کا خلاف کرے، کیا کرے؟ رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا، یعنی اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ حق راستہ یہ ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، تو جو غلط راستے پر چلے گا اس کا ہوگا کیا؟ اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، یعنی مسلمانوں سے الگ ہو جائے، وہ اپنی جماعت الگ بنا لے، تو کیا ہوگا؟ ہاں راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ کہاں جائے گا وہ؟ دوزخ میں جائے گا، اور یہ کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے وہ جہنمی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے معاصل۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مولا علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ بالکل ہاں احتشام بھائی یہ سب کو دکھاؤ، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ سارے سنی بیٹھے ہیں۔ کبھی کل کو کوئی مفتی یہ کہے کہ صاحب پتہ نہیں شیعوں میں چلے گئے تھے کیا؟
یہ سارے اہل سنت ہیں، یہ علماء جو بیٹھے ہیں یہ بھی سارے اہل سنت ہیں، یہاں کوئی بھی شیعہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، تو اب مولا علی چوتھے خلیفہ ہے، امیر المومنین، مومنوں کے امیر ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ تو مولا علی خود مومن بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، جو مولا علی کے ساتھ ہیں وہ مومن ہیں۔ اب مولا علی کے ساتھ کون کون ہیں؟ حضرت امام حسن، بتاؤ مومن ہے کہ نہیں؟ امام حسین مومن ہے کہ نہیں؟ یا زور سے بولتے رہو یار۔ ہاں ہے۔ حضرت عباس علمدار مومن ہے کہ نہیں؟ محمد بن حنفیہ مومن ہے کہ نہیں؟ اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، خزیمہ ابن ثابت مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں کہ مولا کا چاہنے والا جاہل تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمار ابن یاسر مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، عبداللہ ابن عباس مومن ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو مولا علی کی جماعت میں ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ مومن ہیں، اور مومنوں کا امیر کون ہے؟ مولا علی۔ تو سامعین محترم، اب جب مولا علی سے کوئی لڑے گا تو ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ چوتھا خلیفہ اس نے مانا کہ نہیں مانا؟ نہیں مانا۔ اگر چوتھا خلیفہ مانتا تو پھر لڑائی کیوں کرتا؟ چوتھا خلیفہ اگر مانتا تو لڑائی نہیں کرتا۔ ابھی جنگ ہوئی تھی دو آدمیوں کے درمیان، مولا علی کے درمیان میں اور معاویہ کے درمیان میں۔ تو سامعین محترم، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مومنین کی راہ سے الگ چلے وہ جہنمی ہے۔ تو معاویہ لعنت اللہ علیہ مومنوں کی جماعت سے الگ چلا اور مومنوں سے لڑا، امیر المومنین سے لڑا۔ جو امیر المومنین سے لڑے، جو مولا علی سے لڑے، وہ جہنمی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، الحق مع علی والعلی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اب جو حق کے مقابلے پہ آئے گا وہ باطل ہوگا، حق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حق کے ساتھ آ جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب معاویہ بھی رضی اللہ، علی بھی رضی اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ ہے۔ اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ظالم سے بھی الفت ہے، مظلوم سے بھی یارانہ۔ جو علی سے لڑے سامعین محترم وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ تو ہم معاویہ کو منافق سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا تو منافق کیسے ہوگا؟ جب تک وہ صحابی نہیں ہوگا تو منافق کیسے ہوگا؟ بھائی منافق ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کریم میں تقریباً 153 جگہ ذکر کیا ہے منافقین کا، اور پوری سورہ منافقون نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 پارے میں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اگر منافق نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون نازل ہی نہ فرماتا۔ تو منافق تو تھے نا، اس لیے سورہ منافقون نازل فرمائی۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سارے صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر سارے صحابہ جنت میں جائیں گے تو پھر یہ منافقین کہاں جائیں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو تم منافقوں کو بھی جنت میں بھیجنا چاہ رہے ہو، تم اللہ سے ڈائریکٹ جنگ کر رہے ہو، اللہ سے لڑ رہے ہو۔ اللہ منافقوں سے کہہ رہے ہیں، یار ایک چیز اور پڑھ کے سنا دوں، اگر آپ کہتے تو نشان لگا کے لاتا۔ اللہ نے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ میں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے۔ دیکھو یہ ہے اللہ کا وعدہ، 10واں پارہ قرآن ہے، کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے منافقین سے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے، اور جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ منافق یہاں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب منافق کون ہے؟ جو اللہ کو گالی دے، رسول اللہ کو گالی دے، مولا علی کو گالی دے، اللہ کو ستائے، رسول اللہ کو ستائے، مولا علی کو ستائے، اللہ سے لڑے، رسول سے لڑے، مولا علی سے لڑے، ان کی شان میں گستاخیاں کرے، ان پہ تبرہ کرے، وہی تو منافق ہے۔ اور جو اللہ رسول کو ستائے وہ کیا ہے؟ سنیے گا، قرآن کریم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں،
ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, اللہ کو اور رسول کو, ان پر اللہ کی لعنت. کس پر؟ اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب تکلیف کس نے دی؟ بھائی ایمانداری سے بتاؤ, جو جنگ کرے گا تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ. تو مولا علی کو تکلیف ہوئی کہ نہیں دی؟ کس نے؟ معاویہ نے. تو معاویہ نے مولا علی کو تکلیف دی, اور علی کو تکلیف دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی وانا من, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے جنگ کی انا حرب لمن حاربہ و سلیم لمن سالمہ, کہ جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی, جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی. اب بتا, معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی, علی سے جنگ رسول سے جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول سے جنگ خدا سے جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جو اللہ سے جنگ کرے, رسول اللہ سے جنگ کرے, مولا علی سے جنگ کرے, ایمانداری سے بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے؟ جہنمی ہے نا. تو سامعین محترم یہ قرآن بتا رہا ہے, حدیث بتا رہی ہے, حضور نے کلیئر فرما دیا کہ عمار ابن یاسر کو جہنمی گروہ قتل کرے گا, اور معاویہ کے گروہ نے اس کو قتل کیا ہے. تو رسول معاویہ کو جہنمی بتا رہے ہیں, ملا جنتی بتا رہا ہے. تو بھی ایمانداری سے بتاؤ, بات اللہ کی صحیح ہے کہ رسول اللہ کی صحیح ہے؟ اللہ کی مانو گے کہ رسول اللہ کی مانو گے؟ ہم مانیں گے رسول اللہ کی. تو قرآن حدیث کی روشنی میں معاویہ باغی ہے, منافق ہے, جہنمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پر ہم اعلان کر رہے ہیں. پوری دنیا میں جس کو منافقت معاویہ مناظرہ کرنا ہو, میں بالکل ہر وقت 24 گھنٹے آلریڈی تیار رہتا ہوں. میرا نمبر ہے 9927887706. قاری احمد حسن امروہہ کا میں رہنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کو جنتی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.